إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات بزرگی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ دی ذات واسطے ہے جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے غوث اعظم لجپال کرنے برنے والی ذات صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم پیغمبر اعظم
امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو پیدا کیتا اپنی عبادت دی خاطر۔ انسان دی پیدا ہون دا مقصد صرف اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی بندگی ہے۔ اور پھر انسان دنیا چ رہ کے بعض دفعہ بڑے بڑے اچھے کام کردا ہے، خوبصورت کام کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نیک کماں دا اپنے اس بندے نو بہت بڑا اجر عطا کردے نے۔ لیکن بعض ایسے کام نے جو انسان دنیا دے اندر کردا ہے، اللہ انہاں دا اجر دنیا چ بھی عطا کردا ہے، مرنے تو بعد بھی اللہ اس بندے نو اجر عطا کردا رہندا ہے۔ اللہ اس انسان دے اس نیک کام دے اجر نو روکدا نہیں، بلکہ وہ کام جاری و ساری رہندا ہے۔ انسان مر جاندا ہے، نیکیاں لبدیاں رہندیاں، انسان قبر اندر پیا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو اجر عطا کردا رہندا ہے، حتیٰ کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک اللہ اپنے اس بندے دے انہاں کماں دا اجر عطا کردا ہی رہندا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب انسان ہے جو ایسے کام اپنی حیات اندر بھی کردا رہے اور پھر اللہ انہاں کماں دا انہوں اجر بھی عطا کردا رہے۔ میرے محترم بھائیو، حدیث پاک اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام نے، وہ تین کام نے جنہ دا اجر انسان دا بقا رہندا ہے، جاری رہندا ہے، برقرار رہندا ہے، رکن دا نام تک نہیں لیندا۔ انہاں چ پہلا کام فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا کام جو انسان اپنی زندگی دے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر دیندا ہے۔ کوئی انسان کنواں بنوائے اللہ دی رضا دی خاطر، وہ کام جاری رہندا ہے۔ کوئی انسان سڑک بنوا دے اللہ دی خاطر کہ چلو ایتھوں لوگ گزرن گے، اللہ ان دا اجر بندے نو عطا کردا رہندا ہے۔ کوئی نلکا لگوا دے، جب تک نلکا رہے گا اللہ اجر عطا کردا رہے گا۔ کوئی مسجد بنوا دے، کوئی مدرسہ بنوا دے، کوئی آرام گاہ بنوا دے، میرے محترم بھائیوں کوئی مسافر خانہ بنوا دے، کوئی سڑک تے کوئی ایسی آرام گاہ جتے مسافر بیٹھ کے قیام کرن، آرام کرن، دھوپ تو بچ جان، یعنی صدقہ جاریہ بے شمار ایسیا نیکیاں نے کہ انسان نو اللہ مرنے تو بعد بھی اجر عطا کردا رہندا ہے۔ اور اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے، فرمایا لوگوں ایسے کام کرو، اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے، وسائل دیتے نے، اللہ نے مال و زر عطا کیتا ہے، دولت نال نوازیا ہے، ایسے کام کرو کہ اللہ تانوں دا اجر عطا کردا رہے۔ اب مسجد بنوانا بہت بڑا اجر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بالکل سٹیٹ فارورڈ بات، نبی پاک نے فرمایا تسی دنیا چ اللہ دا گھر بنا دیو، اللہ تہاڈا جنت وچ محل بنا دے گا۔ اور فرمایا سورۃ توبہ دے اندر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ دی مسجداں او لوگ تعمیر کر دینے جنہ دا اللہ اور اللہ دے نبی اور یوم آخرت تے پورا یقین ایمان ہوندا ہے، اے او لوگ مسجداں بناندے نے، ورنہ انہاں تو علاوہ کو مسجداں نہیں بناندا۔ ایمان والے، اللہ نال پیار کرن والے، نبی نال پیار کرن والے، دین اسلام نال پیار کرن والے، اے لوگ مسجداں نال پیار کر دینے۔ تو توجہ کرنا، غور کرنا، آپ انشاءاللہ انہاں تیناں کماں تے غور کرنا ہے جڑے انسان نو مرنے تو بعد بھی فائدہ پہنچاندے رہندے نے، او تین کم غور کرنا۔ قرآن پاک کی کہہ رہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا آواز آئی خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مالک کائنات نے فرمایا دنیا والوں کائنات دے لوگوں مسلمانوں میرے پیغمبر دے غلاموں بڑے پیارے انداز اندر اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، فرمایا ایمان والوں اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں میرے دین اندر آ جاؤ، اسلام اندر آ جاؤ۔ مطلب ہویا اللہ فرماندے نے سر دے والاں تو لے کے پیر دیاں ناخناں تک اپنے آپ نو اسلام دے اندر داخل کر لیں گے۔ کوئی ایسا کام نہ کر جندہ نبی پاک نے حکم نہیں دیتا، کوئی ایسا کام نہ کر جڑا کام میرے پیغمبر دی واضح خلاف ورزی ثابت کریں گے، کوئی ایسا کام نہ کر جس کام تو آمنہ دلال نے روکے آئیں گے۔ اے میرے محترم بھائیو اے گلہ زی تاں کرنیاں کہ ساڑھے معاشرے دے اندر نا بعض دفعہ بندہ مر جاندہ ہے، ایسی رسمہ کرنیاں اللہ دی قسم ایسے طریقے اختیار کرنیاں نہ اللہ نے حکم دیتا نہ آمنہ دلال نے حکم دیتا۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے بندہ خوشیاں دے موقع تے بھی ایسے کام سر انجام دیندہ ہے جندہ ذکر نہ قرآن پاک اندرے نہ حدیث پاک اندرے۔ نہ میرے محترم بھائیو غور کیجئے توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا کائنات دے لوگوں مرنے تو بعد جڑا پہلا کام انسان دے کم آئے گا وہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ۔ فرمایا ایسا کام کر جاؤ تسی مر جاؤ تو ہاڈا سانس نکل جائے تو ہاڈے تے موت واقع ہو جائے تے اللہ تعالیٰ اندہ اجر تو انو عطا کردہ ہی رہے۔ تے غور کرنا اللہ دے محبوب علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح صدقہ جاریہ کر دے سن۔ میرے محترم بھائیو نبی دائی کی آرے جندہ نام پیارا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک مدینے دے اندر کنواں آئے تے کافران دا کنٹرول اس کنویں تے قبضہ آئے تے مسلمانہ تے پابندی لگائے ہسی مسلمانہ نو پانی نہیں پین دے آنگے تے خبرہ آمنہ دلال تک پہنچ گئی آنگا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے یارو جمع ہو جاؤ تے اللہ دے پیغمبر نے اپنے صحابیانو جمع کیتا تے جمع کر کے اعلان فرمایا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کونے جڑا ایک کنواں خریدے تے مسلمانہ دے حوالے کریں گے میں انو رب دی جنت دی بشارت سنانا وانگا۔ تے حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں حاضراں میں غلاماں او میرے پیغمبر میں تابداراں میں کنواں خریدنا وانگا تے خرید کے مسلمانہ دے حوالے کرنا وانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ گے اے جڑا عثمان تے رب دی جنت دا مہمان ہے، جڑا عثمان اے تے رب دی جنت دا سلطان ہے، اے جڑا عثمان اے تے رب دی جنت دا شہزادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کافر نو بلایا ہے، اس یہودی نو بلایا ہے تے بلا کے ریٹ طے کیتا ہے۔ پیارے عثمان فرماندے نے 10,000 کنی قیمت لینا چاہنا ہے، انہیں منہ منگی قیمت منگی ہے تے حضرت عثمان غنی نے ان دی منہ منگی قیمت انہوں دیتی ہے تے مسلمان واسطے اعلان کیتا فرمایا اس کنویں دا پانی آج تو بعد مسلمان پین گے کوئی نہیں روکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے سب تو پہلے اس کنویں تے آمنہ دلال آئے۔ بڑی پیاری بات توجہ کرنا، آمنہ دلال آئے تے اللہ دی پیغمبر علیہ السلام نے سبحان اللہ ایک چھوٹا جیا برتن پکڑیا تے برتن دا جڑا برتن پکڑ کے اس کنویں چوں پانی کڈیا تے پانی کڈ کے
حضرت عثمان نے او برتن دا پانی کڈ کے برتن دا تے اللہ دے نبی دے ہونٹاں دے نال بعض روایات نے تے انج لکھیا ہے محدثین نے انج لکھیا حضرت عثمان نے جڑا کولا پانی دا نا نبی پاک ول کیتا تے نبی پاک نے جو ہاتھ اگے کیتا نا تے حضرت عثمان نے برتن پیچھے کر لیا برتن ہی پیچھے کر لیا کہن لگے اللہ دے نبی انج نہیں آج پانی میں تو انو اپنے ہتھاں نال پلانا چاہنا وہاں میرے پیارے نبی جی میرا دل کردہ ہے میں تو اپنے ہتھاں نال پانی پلا وہاں تے اللہ دے نبی مسکرا پہ فرما عثمان آن دے یار پانی آن دے تے آمنہ دے لال دے ہونٹ نے پیارے عثمان دے ہاتھ نے حضرت عثمان نے گنی نبی پاک دا دہرا دما دے تے آمنہ دے لال نو پانی پلا رہے ہیں تے اللہ دے نبی نے پانی پی کے کی فرمایا ہے فرمایا پیارے عثمان آج ہاتھ تیرے نے تے ہونٹ محمد نے قیامت والا دن ہوئے گا ہاتھ محمد ہونگے تے پین والا میرا عثمان ہوئے گا صدقے جاواں قربان جاواں فرمائے پیارے عثمان تو دنیا دا پانی میں نو پلایا ہے میں تینوں حوض کوثر دا پانی پلا دیاں گا صدقے جاواں اے ہے صدقہ جاریہ آمنہ دلال نے فرمایا صدقہ جاریہ تن فرمایا لوگوں ایسے کام کرو جندہ اجر تو انو اللہ عطا کر دائی رہے ایسے اے مسجد نبی ہے نا مسجد نبی پوری کائنات اتھے آکے اللہ دی عبادت کر دیئے نمازاں پڑھ دینے سجدر کو اس مسجد نو خریدن والا کون ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی جنہ لوکاں دا اتھے پیسہ استعمال ہویا اور ٹر گنے عظیم ہستیاں لیکن اللہ دی قسم اربع خربان دی تعداد اندر نیکیاں اللہ انہاں دے نامہ اعمال وچ پا رہے ہیں اور پیندیاں رہن گیاں اے ہوندا صدقہ جاریہ کتنے ایسی پنڈا تھاواں دے اندر ویکھے نے نل کے لوگ لگوا دیندے نے او تے غریب عورتاں بیچاریاں پنڈ دا پانی کوڑا ہوندا ہے تے خواتین بیچاریاں کڑے چوکے برتن چوکے دیگچے چوکے جا رہیاں نے بیچاریاں پانی پار کے واپس آندیاں نے چائے استعمال کر دیاں نے سالن بناندیاں نے اپنے بچیاں نو پلاندیاں نے کپڑے دھوندیاں نے اب اے ساریاں خواتین اپنا کم جاری ہے اللہ دی قسم انہاں نو اجر نہیں لبے گا جنہ اجر اللہ انہوں دے گا جنہیں اتھے نلکا لگوایا جنہوں نے ابتدا کیتی ہے نیکی دے کام دی کتنے ایسے لوگ نے میرے محترم بھائیوں مسجدہ بنا کے غائب ہو گئے انہوں نے پتہ تک نہیں ہے اللہ دے کارچے حصہ شامل کر دیں دینے اتھے نمازاں ہو رہی ہیں قرآن جاری ہے جمعہ ہو رہے ہیں حفظ دیاں کلاساں بڑے بڑے اداریاں دے اندر خواتین آندیاں نے بڑے بڑے ارباب نیک لوگ آندے نے اللہ دی قسم بلڈگاں دیاں بلڈگاں بنا کے غائب کوئی چدراہٹ نہیں کوئی روب نہیں کوئی دبدبا نہیں کوئی جارہ داری نہیں کوئی بدماشی نہیں کوئی عیاشی نہیں نیکی دا کام سیڑتی ہو گئے آج بھی ہزاروں لوگ موجود نے اسی لوگ مثال سنیا کر دے سی نیکی کر دریا میں ڈال آج دا معاشرہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال ریاکاری نہیں دکھلاوا نہیں میرے بھائیو شہرت نہیں لوگانو اپنا نام چمکانا نہیں اللہ دی خاطر جو ایسا کام کرے گا اللہ کہندہ میرے بندیا میں تیری نیکی دا مل اے پا دیاں گا کہ اگر تینو عذاب قبر ہو رہے ہے تیرا صدقہ جاریہ وے کے تینو قبر دے عذاب تو بچا دیاں گا اور جڑے لوگ اسی رسمہ کرنے یا رواج کرنے یا مرنے تو بعد انہاں دا کوئی تعلق نہیں اسلام دے نال کوئی تیجا کر رہا ہے کوئی چوتھا کر رہا ہے کوئی پانچواں کر رہا ہے کوئی ساتواں کر رہا ہے کوئی 40واں کر رہا ہے کوئی گٹھلیاں پڑھ رہا ہے کوئی قبراں تے جا کے چادراں چڑھا رہا ہے کوئی پھل چھٹ رہا ہے کوئی اگربتیاں لگا رہا ہے نہیں اسلام نال کوئی تعلق نہیں انہاں چیزاں دا ساری بدعات ہے رسم و رواج ہے دین تو دوری دی بات ہے اور ظالم تینو کس انسان نے کیا کہ مردے دی قبر تے جا کے چادر ڈال تینو کس شیطان نے بہکاوے دھوکے دے اندر ڈال دیتا
آج غربت دا دور ہے، مہنگائی دا دور ہے، مسلمانہ دیاں بیٹیاں پریشان نے، چادران دا سہارا نہیں لب رہا، جتنی قیمتی ایشیا مردیاں قبریاں دیا چاد قبرہ تے جا کے سٹے۔ او یار اینی دولت اینا پیسہ کسی غریب نو دے، اللہ دی قسم انہوں دی دعا تینوں لبے، اللہ تیرے وارے نیارے کر دے۔ فرمایا پہلا کام مرنے تو بعد صدقۃ جاریہ، نیک کام جو مرنے تو بعد بھی جاری رہے، لوگ فائدہ اٹھان دے رہن۔ آؤ میرے محترم بھائیو، دوسرا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم بڑی چیز ہے۔ جیڑا اللہ تعالیٰ کسی بندے نو علم عطا کردہ ہے تو بندہ اپنی بیٹی نو عطا کر دے، علم اپنی ماں نو دے، علم اپنے رشتہ داراں نو دے۔ یا مثال دے طور تے کہ حافظ قرآن تُسی مسجد اندر امام رکھے آئے اور بچیاں نو قرآن دی دولت نال نواز رہے آئے، علم دیتی جا رہے آئے۔ جڑے ویداریاں دے اندر بڑے بڑے محدثین، مدرسین، علماء، قرآن کرام جڑے بیٹھے نے، سبحان اللہ ساری زندگی علم دن دے جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بھائیو، علم دین والا آپ ٹر جاندہ ہے تے جنہوں علم دیتا او زندہ ہے۔ آمینہ دلال نے فرمایا علم نو آگے پہنچاؤے بھی صدقہ جاری آئے۔ صدقے جاواں قربان جاواں پچھلے دنہ دے اندر مولانا حضرت حافظ یا رسول نگری رحمت اللہ بہت بڑے قرات دے امام سن، بہت بڑے امام سن، اور میں تو تک بھی سنے ہیں چونکہ لاہور میرے کو ایک دفعہ آئے سن، ادارے دے حوالے نہ لائے سن، میں نے تو تک خبر ملیں گے۔ حافظ یا رسول نگری رحمت اللہ تعالی او قرآن دا کاریے، بیت اللہ دا ایک امام بھی انہا دا شاگرد ہے سی، بیت اللہ دا امام مولانا عبدالرحمن سدیس حافظ اللہ تعالی، وہ حافظ یا رسول نگری پاکستانی قرآن کرام قاری اور نامور قاری سن۔ جدو پاکستان بنیا سب تو بڑے قاری ہے سن، قرات دے قاری سن، بیت اللہ دے امام بھی انہا دے شاگرد نے۔ میں ایک دفعہ ڈائریکٹلی انہوں نے پوچھیا، میں کہا بزرگو میں نے خبر ملی سی کہ بیت اللہ دے جڑے امام نے الشیخ عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالیٰ تو اڑے شگرد نے، تو میرے کندے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ہاں پترہ انہوں نے میں سورۃ الفاتحہ درست کروائی سی، سورۃ الفاتحہ۔ جدو دنیا تو گئے تے بڑے بڑے انہوں دے تلامذے نے شاگرد نے۔ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب یہ حافظ یا رسول نگری دا شاگرد ہے۔ قاری سہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ حافظ یا رسول نگری رحمت اللہ علیہ دا شاگرد ہے۔ تے جدو بیمار ہوئے نا تے فوت ہون لگے تے پتہ جاندے آندہ کی پیغام دے گے نے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ فلاں میرا شاگرد پڑھائے، فلاں شاگرد پڑھائے، تے نال کہہ گے سانے کہ انشاءاللہ میری جنت واسطے میرا ایکو شاگردی کافی ہے جن دا نام ہے قاری سہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی۔ یعنی اتنا مان ہے اپنے شاگردہ تے، اور شاگرد بھی اللہ دے ولی، کوئی شک نہیں انہاں دی ولایت اندر۔ اگر بندے دے شاگرد چنگے ہونا تے استاد نو اتھے ہی اللہ دی قسم خوشی ہوندی کہ میرا شاگرد چنگا ہے، انہوں میں پڑھایا، قرآن پڑھایا، اللہ دا دین پڑھایا، انشاءاللہ میری جنت اتھے ہی اللہ دے دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا علم نافع علم جیڑا تسی کسی نو عطا کر دیو، ٹرانسفر کر دیو گے، اگے کسی نو طالب علم نو دے دیں دیو یا کسی گھر دے فرد نو دیں دیو، اے سارا علم تو آڑے واسطے صدقہ جاری ہے۔ جتنا پڑھو گے ان دے تے عمل کرو گے، ان دی اگے تشہیر کرو گے، جنہ اجر اللہ تو انو دے گا انہ اللہ انو اجر دے گا جنہ اے علم تو انو عطا کیتا ہے۔ تو آؤ میرے محترم بھائیو، اچھا دیکھو پوری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ جاری ہے، پوری امت، گال سمجھ آ رہی ہے، پوری امت آمینہ دلال دا صدقہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی علم جبرائیل نو دیتا اور جبرائیل نے سارا علم آمینہ دلال نو دیتا، تے آمینہ دلال نے آگے اپنی امت نو عطا کیتا۔ دسو میرے محمد پوری امت واسطے صدقہ جاری ہے، پوری امت نبی پاک واسطے صدقہ جاری ہے، خدا دی قسم۔
اور تائیں تے شاید اللہ دے قرآن نے کیا نا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ فرماندے نے لوگوں میرے پیغمبر دیاں نیکیاں تسی تولنا چاہو تے تول سکدے ہی نہیں، اینا وزن ہے نیکیاں دا آمنہ دلال دا، چونکہ آج پوری کائنات اندر لکھا نہیں کروڑاں دی تعداد اندر قرآن دے قاری نے حافظ نے اللہ دا دین چل رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، سنیا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں، خدا دی قسم ہے علم دیاں کتاباں درجنہ دے حساب نال آج بڑے بڑے الحمدللہ ادارے چل رہی ہیں۔ اے کتنا نظام سسٹم ہے اللہ دی نظیم دا، اے جتنا پوری کائنات کر رہی ہے سارا اجر کلہ محمد رسول اللہ نو عطا فرما رہے ہیں۔ اور نبی پاک نے ساڑھے واسطے کی فرم بلیغونی عنو ولو آیا، بلیغو عنی ولو آیا، فرمائے لوگو جو علم اللہ تو انو عطا کردہ تو اڈا حق کے انو اگے پہنچا دیو، چاہے ایک بات بھی ہے، ایک آیت بھی ہے، چاہے ایک حدیث بھی ہے، انو اگے پہنچا دیو۔ اور یہ دین پھیلے ہی انجے میری محترم بھائیو، یہ دین پھیلے ہی اس طرح ہے۔ میں مدرسے جو پڑھیا میں تو انو سنا رہے ہیں، تسی میرے کو رسو رہے، تسی اگے اپنی بیٹیاں نو، اپنے پائیاں نو، اپنے بیٹیاں نو، کاروالے نو جا کے گلہ سنایا کرو انشاءاللہ، یہ اللہ دا دین پھولے گا، پھیلے گا۔ آؤ میرے محترم بھائیو توجہ کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں جیڑا علم میں یہ بھی صدقہ جاری ہے، سبحان اللہ۔ اور دیکھو میں گل کہاں گا میرے محترم بھائیو تسی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ گے، اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ گے، اپنے بچیاں نو قرآن دا عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، انشاءاللہ تو اللہ بھی اجر دے گا۔ تے تیسرے نمبر تے غور کرنا، آمنہ دلال نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگوں تیسرا کم پتہ کیڑا صدقہ جاری ہے، فرمایا نیک اولاد بھی بہت بڑی صدقہ جاری آئے گے۔ یار باپ ٹر گیا، ماں ٹر گئی گے تے بیٹا ممبر رسول دا وارث ہے، نبی دے مصلی دا وارث ہے، آئے صدقے جاواں قربان جاواں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یدعو لہو، جب ایک بیٹا اپنی ماں واسطے دعا کردائے گے یا اپنے باپ واسطے دعا کردائے گے تے آمنہ دلال نے فرمایا اللہ یردو، اللہ کدی ردی نہیں کردہ گے، اللہ کدی دعا خالی نہیں موڑ دا گے۔ میرے محترم بھائیوں تے ایک گال اور بھی یاد رکھے آجے گے، جب ماں باپ ٹر جاندے نے انہاں واسطے دعا کرنی چاہی دیئے گے، اے جڑی دعا اولاد کر دیئے یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں جب مرن والا مر جاندہ ہے تو ساڑھا محتاج ہے، ساڑھا موقع محتاج ہے اور ساڑھیاں دعاواں دا محتاج ہے، تسی انہاں واسطے دعا کریا کرو گے۔ اور یاد نا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بہت پیارا فرمانے ہے، آمنہ دلال نے فرمایا لوگوں حضرت عیسیٰ نبی جا رہے نے، حضرت عیسیٰ نبی جا رہے نے تے جاندیاں جاندے قبرستان چو گزر ہویا گے، وے کیا قبر دے اندر آگ دی آواز آ رہی ہے، آگ دے شولے نکر رہے ہیں تے عیسیٰ نبی بڑے پریشان ہو گئے ہیں تے بعض محدثین نے لکھیا حضرت عیسیٰ نہیں حضرت موسیٰ نبی سن ہے۔ چلو بہرحال حضرت عیسیٰ سن یا موسیٰ نبی سن کوئی بھی سن ہے، لیکن روایت ٹھیک ہے میرے محترم بھائیوں گے، جب اللہ دے نبی جا رہے ہیں تے اللہ نو سوال کیتا گے، کھڑے ہو گئے تے چہرہ سمان نوال کیتا دے کہندے نے مالکہ ایک کون بندہ ہے جنہوں آج قبر دے اندر عذاب ہو رہے اور آگ دا عذاب، آگ دا عذاب خطرناک ہوندہ ہے یار، اور جن دی قبر چو آگ نکلے کیڑا بے ایمان بدبخت آدمی ہے، انہیں کتنا اللہ نو ناراض کیتا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ اپنے نبی نو فرمان دے نہیں یار پہلے جس کم جا رہے ہو کم جا، واپس آئیں گا تے میں تینوں دساں گا۔ تے اللہ دے نبی موسیٰ جا رہے نے تے خضر نبی نال ملاقات کر کے جب واپس آئے نا تے اسے قبرستان چو دوبارہ گزر ہویا، جب اس قبرستان چو دوبارہ گزر ہویا تے اس قبر وال دوبارہ ویکھیا، اور قبر وال ویکھیا اللہ دے نبی نے تے ویکھیا آگ ختم ہے تے بڑی پیاری مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے تے اللہ دے نبی حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ جی عجیب ماجرائے گئے، پہلے ویکھیا تے آگ ہن ویکھیا تے خوشبو، اللہ خیر
اے کون بندہ ہے اللہ جن دے نالے سارا معاملہ پیش آ رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ گل لے وے ہیں کہ بندہ بڑا گناہگار سی ہے بندہ بڑا خطاکار سی ہے اے بندہ بڑا مجرم سی ہے اے بندہ بڑے جرائم کر کے آیا تے میں اللہ نے نو قبر دے اندر پکڑ لیا لیکن اندہ اج بیٹا ہے جو میرے گھر دے اندر گیا ہے تے جا کے انہیں آج میرا نام اپنی زبان دے لیا اللہ یار اللہ دے نام اندر انی طاقتیں ہیں اللہ دے نام اندر انی قوتیں ہیں میرے پروردگار دے نام اندر انی طاقتیں ہیں اوے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا بچے نے اللہ دا نام لے آئے تے اللہ نو اتنا پسند آ گیا اللہ نے اس بندے دے قبر دے عذاب نو مکا دیتا اللہ نے اس بچے دے والد دی قبر نو ہے اللہ نے عذاب تو بری کر دیتا تے اللہ نے خوشبواں پیدا کر دیتی ہیں سچ فرمایا منہ دلال نے صحیح فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو فرمایا لوگوں نیک اولاد بندے واسطے بہت شاندار صدقہ جاری ہے بہت پیارا صدقہ جاری ہے اگر باپ ٹر گیا تو بندہ پیچھے دے کے فلمہ انہا مطلب وہ اپنے باپ دی آپ پکڑ کروا رہے ہیں اگر بندہ ٹر گیا اولاد کرے حرام کام اولاد کرے زنا اولاد کرے ڈکیٹیاں اولاد کرے برے افعال اولاد کرے برے کام اولاد گالی گلوچ کرے اولاد چگلیاں غیبتاں کرے اولاد لوکاں دی عزت نو تار تار کرے اللہ دی قسم ہے پھر ایسے لوکاں واسطے ایسی یہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد نالو تے تو بندے نو ویسے ہی محروم رکھ لے او چنگا ہے تے اللہ ایسی اولاد بھی عطا کرے جڑی ماں باپ دی گرفت کروا دے اللہ ایسی اولاد کسی نو بھی عطا نہ کرے ایک قربانی گزری ہے نا قربانی گزری ہے تو انہوں پتہ ہے نا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ دی گل من کے اپنے آپ نو ذبح کروا لیا کہنے لگے ابا کر ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم تیار ہو گئے اور تو انہوں پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل کیوں تیار ہوئے ان دی دو تین وجوہات نے پہلی بنیادی وجہ ہے کہ جب اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پتر منگیا سی نا پتر منگیا سی پر منگیا نیک سی اللہ نے کیا سی مالکا پتر دیں ضرور دیں پر اللہ اچھا دیں پیارا دیں اللہ سونا دیں اللہ اخلاق والا دیں اللہ اچھے کردار والا دیں اللہ والدین دے فرما بردار دیں اللہ ماں باپ دا تابعہ دار دیں میرے محترم بھائیو اور پھر نتیجہ اے نکلیا کہ جب اللہ نے دیتا خواب آیا اور پتر نو بس ایک گل کیتی بلا کے فرمایا بیٹا میرے قریب آ اور قریب آ کے بس انہوں خواب دسے ہے کہ میرے پتر انی اذبحوکا فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر اور پتر میں رات ویکھ رہا سا اے جڑی رات گزری ہے میں رات ویکھ رہا سا تینوں ذبح کر رہا ہاں تے پتر تیرا کی خیال ہے تے پتر اگوں کی کہندا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہندا ابا چھری تو چلا اللہ صبر مینو دے گا ابا میں صبر کر کے وکھاواں گا کوئی بات نہیں کروں گا ذبح ان واسطے تیارہ کیوں بیٹا فرما بردار ہے میرے محترم بھائیو یاد رکھ لیا جے بعض دفعہ والدین دا اولاد سوارن اندر بہت بڑا کردار ہوندا ہے بہت بڑی تربیت ہوندی ہے اے چھوٹے جی بچے نے اگر ماں گال کڈے میرے محترم بھائیو ماں نو ایسا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے اگر بیٹا گال کڈے ماں نو فوراً روک ٹوک کرنی چاہیے اگر ایک باپ اپنی اولاد دے سامنے جوا کھیلے گا اولاد دی بربادی کر رہے ہیں اگر ایک باپ اپنی اولاد دے سامنے ٹیلی ویژن دی سکرین تے بیٹھ کے انڈیا دی فلم دیکھے گا اپنی اولاد دا بیڑا غرق آپ کر رہے ہیں اگر ایک باپ اپنی اولاد دے سامنے بے نماز کدی سجدہ نہیں کرے گا اپنی اولاد دا بیڑا غرق آپ کر رہے ہیں اگر ایک باپ پیار محبت دی آڑ دے اندر کدی طالب علم نو انگلی تو پکڑ کے بیٹے نو اللہ دے گھر وچ نہیں لے کے آیا اپنی اولاد دا بیڑا غرق کر رہا ہے اگر ایک بیٹا چوری کردا ہے والدین اون دے تے سخت ایکشن نہیں لیندے اپنی اولاد دا بیڑا غرق کر رہا ہے میرے محترم بھائیو کتنے ایسے ماں باپ نے اور یار افسوس دے نال بات کہاں گا کتنے ایسے والدین
والدین نے جنہ دے سامنے اپنے بیٹیاں دے ہزاروں جرائم نے لیکن کدی نصیحت نہیں کی تھی کدی او بھائی سمجھائیے کیویں جدو باپ ہی ٹھیک نہیں تے پتر نے ٹھیک کتھوں ہونا جدو باپ بے نماز تے اولاد نے کتھوں نمازی بننا میرے محترم بھائیو اولاد دی تربیت اندر والدین دا بڑا کردار ہوندا ہے بہت بڑا کردار ہوندا ہے اللہ دی قسم ہے بڑا کردار ہوندا ہے ایک باپ ہے نا ایک باپ ہے وہ نفلی نماز اپنے گھر چ پڑھدا ہے نفلی نماز تے اوندا چھوٹا جہا بچہ انہیں وضو بھی نہیں کیتا ہوندا انہوں بیچارے نوں پتہ بھی نہیں ہوندا لیکن تسی عموماً ویکھیا ہوئے گا تانوں سارے نوں ہی پتہ ہے تانوں پتہ نہیں کہ جدوں باپ سجدہ کردا تے پتر بھی نال آ کے کھڑا ہو جاندا ہے ہائے کھڑا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا حالانکہ اوندا وضو نہیں ہوندا انہوں پتہ نہیں ہوندا او پیو دے نال آ کے کھڑا ہوئے گا ادھر ادھر ویکھے گا لیکن پیو دے نال کھڑا ہوئے گا باپ سجدہ کرے گا پتر بھی سجدے چ ڈگ جائے گا پویں سجدے جو پٹھی آ کر کے ویکھدا ہی ہوئے سائڈ تے پویں نس کے اگے پیچھے ضرور ہوئے گا مگر باپ دی نقل اتارے گا باپ دے نقشے قدم تے چلے گا آئے یارو اگر نیکی دے کام اندر اولاد باپ دے نقشے قدم تے چلے گی تے برائی دے معاملے چ اولاد نقشے قدم تے نہیں چلے گی اگر اچھے کماں چ باپ دا ساتھ اولاد دے گی تے برے کماں چ بھی اولاد اپنے باپ دا ساتھ دیندی ہے تا نبی پاک نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو اے لوگو تواڈیاں اولاداں چنگیاں نکلان تواڈے مرنے تو بعد تواڈیاں اولاداں نمازی بن جان تواڈے مرنے تو بعد تواڈیاں اولاداں دا کردار اچھا ہو جائے تواڈے مرنے تو بعد تواڈیاں اولاداں اللہ والیاں بن جان اللہ دے گھر نال پیار کرن والیاں بن جان اللہ دی قسم پھر نتیجہ اے نکلے گا نیک عمل تواڈیاں اولاداں کرنگیاں اللہ تواڈیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا دے گا اللہ تواڈے والدین دی قبراں نو اللہ جنت بخش دے گا میرے محترم بھائیو میں پچھلے دناں دے اندر فیس بک تے ایک چھوٹی جی ویڈیو ویکھ رہا سا اور اس ویڈیو نے دہلا کے رکھ دیتا امت مسلمان ایک امت مسلمان دے اندر کبھی کبھی پیدا کر دیتی ہاں وہ کیا بہن کہہ رہی سی وہ کہہ رہی سی کہ ایک دن میں میرے باپ نے مینوں مدرسے پا دیتا توجہ ہے نا ماشاءاللہ کہنے لگی میرے باپ نے مینوں مدرسے پا دیتا تے میں مدرسے جا رہی ہاں ریگولر جا رہی ہیں مسلسل جا رہی ہیں صبح چلی جانی ہے شام نو واپس صبح جانی ہے شام نو واپس تے او بچی مدرسے داخل ہوئی تے ان دے بچی دا باپ فوت ہو گیا جب ان دا باپ فوت ہویا 3 دن بچی نے غم دے گزارے کہ چلو میرا باپ ٹر گیا تے اس تو بعد بچی نے پھر مسلسل جانا شروع کر دیتا ایک دن بچی نو ہلکا جا بخار ہویا تے بچی رک گئی کار مدرسے نہ جا سکی تے ادھروں مدرسے جو پیغام ہویا کہ بچی تو پڑھن واسطے مدرسے کیوں نہیں آئی او بچی اوتھے رون لگی کہنے لگی میرے ذہن چ 2 چیز آ رہی ہیں پہلی چیز یہ آ رہی ہے کہ میں بیمار ہاں تے میں ریسٹ کر لاں تے میرے کول پڑھیا نہیں جانا دوسری وجہ کہ میں اگر چھٹی کیتا نا تے میں بڑی پریشان زیادہ ہوواں گی کہ میرا باپ ٹر گیا چلو میرا باپ تے قبر اندر پیا میرے باپ نے مینوں مدرسے پایا اج جا کے میں قرآن پڑھاں گی حدیث پڑھاں گی دعا کراں گی شاید اج دا دن ویکھ کے اللہ میرے باپ دے گناہ معاف فرما دے شاید آج دا دن ہی میرے والدین واسطے نجات بن جائے نال رو رہی ہے اور بیماری دی حالت اندر مدرسے چلی گئی یعنی اولاد نیک ہوئے تے ماپیاں دا کتنا فکر ہوندا ہے یار اولاد اچھی ہوئے والدین دا کتنا فکر ہوندا ہے آؤ میرے محترم بھائیو توجہ کرنا غور کرنا آمینہ دے لال علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے نبی اعلان کر دیجئے وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا میرے محترم بھائیو یہ دعا بڑی پیاری ہے یہ نیک اولاد دعا کر دی تھی پتہ اپنے اللہ نے کی کہندی ہے مالکا جی میں چھوٹا جیسا تے میرے والدین نے میرے تے رحم کیتا اللہ جی میری ماں ٹر گئی ہے اللہ میرے باپ ٹر گیا ہے تے اللہ جی انہاں نے میرے تے رحم کیتا اللہ تو انہاں تے رحم فرما دے اللہ تو انہاں تے ترس کر لے آؤ میرے پیارے بھائیوں ایک اللہ دے نبی نے جنہ دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تے اللہ دے پیارے نبی بڑی پیاری دعا فرما رہے ہیں تے اپنے والدین دے بارے دعا فرما رہے ہیں فرماندے نے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب
حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ جی میں دعا کرنا وانگا میرے والدین دے حال تے بھی رحم فرما دے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ دعا اپن بھی کرنی چاہیے ہے میرے محترم بھائیوں. جب بندہ نماز دے اندر ہوندہ ہے فجر دی نماز فجر دی نماز دے اندر ہے جب بندہ امام دے پیچھے بیٹھا ہوندہ ہے تے آخری تشہد ہوندہ ہے تے ماں ٹر گئی باپ ٹر گیا بیٹا اللہ دے گھر وچ آیا تھوڑا تھوڑا ہنیر آئے گا امام دی اقتداء دے اندر ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے گوڈے تو نے منہ دے مارے نے تے نظران جھکائیاں نے تے ہاتھ اپنے گوڈیاں تے رکھے نے تے اکھاں دے اندر آنسو نے تے بندہ کہندا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ جد قیامت دا دن آئے گا مال کو سی حساب تو پہلے میری ماں نو بھی معاف کر دے تے میرے باپ نو بھی معاف کر دے. نوجوانا میرا عقیدہ یقینے وے اگر اللہ نے تیری دعا قبول کر لے سلام بعد اندر پھیریں گا اللہ تیرے ماں باپ دے زندگی دے سارے گناہ پہلے مٹا دے گا اگر اللہ نے تیری دعا قبول کر لی. اور ایک بہت بڑے امام نے اس امام دا نام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت دے امام اندازہ لاؤ انہاں دے نام تے اللہ دی زمین تے ایک بہت بڑا مسلک بن گیا جنہوں نے حنبلی کہندے نے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ انہاں دے بارے چاہندا ہے کہ انہاں نے تہجد دی نماز اندر کدی تین بندیاں لی دعا خصوصی طور تے دعا کیتی ہے. پہلے نمبر تے امام صاحب اپنے والدین واسطے تہجد دی نماز اندر دعا فرمایا کر دے سن تے پتہ کی کہتے ہیں مالکہ میرے ماں باپ ٹر گئے نے اللہ معاف فرما دے. اس وقت اللہ دعائی بڑی قبول کردا ہے یار اللہ بڑیاں دعاواں سندا ہے. امام صاحب فرماندے نے میں اپنے والدین واسطے دعا کردا تے نمبر 2 امام صاحب فرماندے نے لوگو میں اپنے اساتذہ واسطے بھی دعا کردا جنہاں نے میں علم پڑھا ہے جنہاں نے میں دین دی تعلیم دیتی ہے میں ان واسطے بھی دعا کردا تے تیسرے نمبر تے امام صاحب مظلومہ واسطے بھی دعا کر دے جنہاں لوگاں تے ظلم ہو رہا ہے ظلم دی چکی دے اندر پیسے جا رہے ہیں ایسے مظلومین ہیں ان واسطے امام صاحب نے کدی تہجد اندر انہاں نو نہیں بلایا اساتذہ نو نہیں بلایا اپنے والدین نو نہیں بلایا. تے نوجوانوں اے تے تین کام نے جڑے مرنے تو بعد جاری رہندے نے ورنہ کی کرو سارا خاندان کٹھا کر لو ایک جگہ تے اور لیا کے بوری وچ گٹکاں دی سٹ دیو لو جی اے گٹکا گنو اے گٹکا گنو اے گٹکا گنو اے گٹکا گنو نال اے کیا ڈرامے بازی ہے اے کیا طریقے کار اے دین ہے اور ظالمہ تینے تے مسلمان کہندے شرم آندی ایسے کام ایسے رواج. اور نوجوانوں ہے جڑا دیگالا کام ہے نا دیگالا کام اے بھی کوئی چنگا کام نہیں اے دیگا اتارنا لا تیسرے دن کنفرم مور لا دیتی کہ تیجے دن ہی دیگا اتارنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دے اندر اور نبی پاک دے صحابہ 1,29,000 صحابہ نے بولو کنے 1 لاکھ غصہ نہیں کرنا میری گل دا ناراض نہیں ہونا آپا گل دلائل نال کرنی 1,29,000 صحابہ جو کسے ایک صحابی دی فوت کیتے انہاں دے وارثاں نے انہاں دے بیٹیاں نے انہاں دے بہن بھائیاں نے انہاں دے عزیز و اقرباں نے اگر کدی دیگاں اتاریاں نے تے میرے پیارے ویر ایک صحابی دا عمل لے کے انہاں دے ورثاء دا عمل لے کے اچھا اسی گل کرنے لوگ سائل مولانا اے تسی سانو خریتا تو بھی روک دے او ظالمہ خریتا تو نہیں روک دے لیکن تیسرے دن دا انتخاب چھٹ دے. اے تیسرا دن ایک رسم ہے رواج ہے ایک ساڑھے معاشرے ایک بدعت طول اختیار کر رہی ہے. خیرات اگے پیچھے اچھا جدو لوگ زندہ ہوندے نے ادو خیرات دیا کرو ادو خیرات تیری اچھی ہے تیرے واسطے بڑا صدقہ جاری ہے. اگر بیمار ہے بیچارہ مرن دے قریب ہے ادو کوئی بکرے لیا کے ذبح نہیں کردا ادو کوئی دیگا نہیں چڑھاندا تے جدو مر جاندا اس وی اسی دیگا چڑھانے. اور پھر ساڈے ذہن چ ایک گل ہوندی ہے کہ مولانا اسی اگر 10 دیگا اتارا گے نا تے 10 دیگاں دا اجر اونوں لبے گا جڑا فوت ہو گیا. اچھا کھائیے اسی ٹیڈ اسی پرنے ہیں اسی بے نماز داڑی مون جاہل مشرک بدعتاں کرن والے نہ پردہ کرواندے نہ دی اسی جہو جویاں کھا پی کے چلے گئے
تے اسی سمجھنے کہ اے اجر انہوں لب جائے گا جن جڑا فوت ہو نہ بھائی نہ توجہ کرنا کوئی مرن والے نو اجر نہیں لبدا بالکل نہیں لبدا اے میری گل ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ دی قسم مرن والے نو رتی برابر بھی اجر نہیں لبے گا انہاں چیزاں دا تینوں کنے غلط فہمی دے اندر پا دیتا کئی لوگ کہندے جی قبرستان دے اندر جا کے ان دی قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ آپ انہیں زندگی جی کدی قرآن نہ پڑھے تے تیری ڈیوٹی اتھے لا دی تو جا کے قرآن پڑھ پہلی گالے قبرستان اندر قرآن پڑھن تو آمینہ دے لال نے منع فرمایا قبرستان اندر بندہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا قبرستان قرآن پڑھن دی جگہ نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا قرآن اپنے گھراں وچ پڑھو مسجداں وچ پڑھو سفراں دے اندر پڑھو اور بندہ جیوندا ہوندا ہے بندے نو اس ٹائم قرآن پڑھنا چاہیے تے مردے دی قبر تے جا کے سورۃ فاتحہ پڑھو تے اسی مردہ بخشوانے ہاں ایک مولوی نو اسی جمعرات نو 20 روپے دے دینے ہاں تے مولوی آندا جی اے سالے ثواب ہے اے پویں دور دا رشتہ دار ہے سالے ثواب ہے اللہ نے اونوں قبر تو پاک کر دیتا کئی لوکاں دی سوچ ہوندی ہے جی ساڈا مر گیا سی مولوی نو ایک ٹائم دی روٹی دے دیئے ساڈا مردہ بخشیا گیا گناہ ہوندے اوئے روٹیاں پیچھے بھی کدی مردے بخشے جاندے نے ایک بندہ آندا میں چادر چڑھانا وا مردہ بخشیا گیا ایک کہندا نہیں جی میں جا کے ان دے نام دی فلان دربار تے قوالی کروانا ساڈا مردہ بخشیا جائے گا ایک کہندا نہیں جی تیل لے کے جاؤ تے جا کے دیوا جلاؤ جمعرات ہوندی ہے اے تیل صدقہ جاریہ مردہ او یار کیا طریقے کار ہے کیا دین ہے کون سی رسمہ لے کے آگے ساڈے مسلمان اور نبی پاک دے مدینہ منورہ دے اندر جنت البقیع دے اندر 10,000 صحابہ دیاں قبراں 10,000 بولو کنیاں قبراں اچھی بولو کنیاں قبراں 10,000 کسے ایک قبر دے تو انہوں چادر نظر نہیں آئے گی کسے ایک قبر تے تو انہوں پھول نظر نہیں آئے گا کسے ایک چادر تے تو انہوں اگر بتی نظر نہیں آئے گی کسے ایک چادر تے تو انہوں دیوا بلدہ نظر نہیں آئے گا کسے ایک قبر تے کوئی بیٹھا مجاور نظر نہیں آئے گا کسے ایک قبر تے کوئی قوالی گان والا نظر نہیں آئے گا کسے ایک قبر تے میرے محترم بھائیوں کو سجدہ رکوع کرنے والا نظر نہیں آئے گا ایک گلاں بڑیاں کوڑیاں نے میرے محترم بھائیوں لیکن میں نے حکم ہویا سی کہ جڑیاں سی رسمہ گو نہ میرے محترم بھائیوں بس ٹو دی پوائنٹ ہے اگر ماں باپ ٹر گئے نے انہاں دے نام دا حج کرو جا کے اللہ دے کر کی کرنا انہاں دے نام دا اگر ماں خواہش مند ہے کہ میں حج کرنا ہے لیکن ٹر گئی بیٹے اگر تینوں اللہ نے دولت دیتی ماں دا جا کے حج کر باپ دا جا کے حج کر اگر انہاں دی خواہش ہے تمنا ہے سی مگر وہ خواہش پوری نہ ہو سکی ماں باپ ٹر گئے نے تے اولاد کلی نماز پڑھے قرآن پڑھے ذکر و اذکار کرے روزے رکھے زبان ٹھیک کر لے کردار اچھا کر لے رزق حلال کمائے اللہ دی قسم اے اولاد ہی ماں باپ نو جنت وچ لے جائے گی اولاد بہت بڑا صدقہ جاری ہے اس تو علاوہ جتنے بھی کام نے اے فضول نے انہاں دی اسلام نے نفی کیتی ہے میرے محترم بھائیو اپنے واسطے دلیل ہوئی ہوئے گی جڑی قرآن چولا بجائے تے آمینہ دلال دے فرمان چولا بجائے دیکھو نا ایک صحابیہ آئی ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ دے نبی میں نا میری ماں ہے تے او بیت اللہ دا عمرہ کرنے واسطے جا رہی سی تے رستے چوندا اونٹ تو گر گئی ان دی لات بھی ٹوٹ گئی تے فوت بھی ہو گئی لات بھی ٹوٹ گئی تے نال فوت ہوگی کہندا میری ماں ہے اللہ دے نبی میری ماں ہے حج انہیں سفری شروع کیتا عمرے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار چلو او ٹر گئی تو تے زندہ کہنے لگا اللہ دے نبی میں زندہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کول وسائل ہے نے عمرہ کرن دے کہنے لگے ہاں ہے نبی پاک نے فرمایا اپنی ماں دے نام دا جا کے عمرہ کر عمرہ تو کرے گا تے عمرے دا اجر مکمل اللہ تیری ماں نو عطا کر دے گا اے کم کرو کرن والا اچھا جتنے تسی بیٹھے ہو میں پاکستان وچ نہیں ویکھیا اللہ دی قسم میں نہیں ویکھیا کوئی بچہ اے جنیاں سی دیگا اتارنے انہاں دی بجائے کوئی پتر کہندا ہے بھائی گل سنو میری ماں دی خواہش عمرہ کرن دی تے بیچاری نہیں کر سکی تے انشاءاللہ میں مالدار ہاں مینوں اللہ نے بڑا دیتا ہے تے میں اپنی ماں دے نام دا عمرہ کرن جا رہا ہوں عمرہ ادھر نہیں جاندا ادھر اسی سارے کچھ کرنے ہاں اے جڑا لوکاں نو خوش کرن واسطے لوکاں نو اور پھر ساڈے ذہن چ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਏ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਐਡਾ ਭੁੱਖਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ मोहतरम भाइयों, इस ताने तो नहीं डरना, लोकां वाल नहीं वेखना, लोकी किसी नूं माफ नहीं करदे। तुहाडी नजर डायरेक्टली आमिना दे लाल ते जारी चाहिदी है। मेरे पैगंबर दा की फरमान है, मेरे नबी दा की हुक्म है, एक काम मेरे नबी दी सुन्नत दे मुताबिक है या वैसे दुनियावी तौर ते रस्म और बिदत बन गई है। मेरे मोहतरम भाइयों, असी रस्मां और बिदतां दे पाबंद नहीं हां, असी आमिना दे पाबंद हां, असी अल्लाह दे पैगंबर दे तरीका कार दे पाबंद हां, असी अल्लाह दे पैगंबर दे गुलाम हां। मैं दुआ गो हां, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम कोलों दुआ है, ए जेड़े 3 सदका जारिया काम ने अल्लाह मेरे अंदर भी पैदा फरमा दे ते अल्लाह तुहाडे अंदर भी पैदा फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।